بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے کہ جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، مگر اس کی آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغوف تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ بعد میں حضرت عثمان اور حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریح بن حارث سے قتل حسین کا فتویٰ لیا تھا۔ اس فتوے کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہیں، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں ہی تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا، تو اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفیاں قاضی کے گھر بھجوا بھی دیں۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت میں آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتویٰ پر شہر کے دوسرے بڑے ضمیر فروش ملاؤں سے بھی مہر لگوائی۔ ناظرین گرامی، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا تو بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ شریح نے یہ واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلوؤں پر باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، تو اس طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یہاں قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسہ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے اور پھر دوسرے گندم نما جو فروش بے دین ملاؤں سے بھی اس پر مہر لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سب ہی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریح بہرحال مولانا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خان مادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین دہاڑے بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ بختر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور عملیت کس کام کی؟ ثانیہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے مطابق مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفہ کے منصب و قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوف زدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گیا۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہوا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں اور شورشیں ہوتی رہیں لیکن وہ قاضی کسی کا بھی حصہ نہ بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا اور اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔